سوال یہ ہے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، حج و قربانی ہے کیا؟ اب اس کو اختصار کے ساتھ سمجھ لیجئے، جن لوگوں نے یہاں جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی ان کے سامنے تو یہ باتیں پوری طرح واضح ہیں، لیکن جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہے ان کے لیے مختصراً یہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ قربانی اور یہ حج کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ حج اور قربانی دراصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی سے آپ کو یہ نقطہ بھی ملا کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی لائف کو، آپ کے فیملی اور آپ کے خاندان کی زندگی کو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ حج کی حقیقت اور حج کے مقصد تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نبوت کا ایک سلسلہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہر طرف شرک کا غلبہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ دین کا دوبارہ ریوائیول ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا۔ آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنی فیملی کو لے جا کر ریگستان میں بسا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اف بٹ نہیں کیا اور اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو ریگستان میں بسا دیا۔ سوال یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا جو شہری علاقہ تھا وہاں بگاڑ آخری حد تک بڑھ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس شہری بگاڑ سے سیویلائزڈ لوگوں کا جو شہر تھا، سیویلائزیشن جو تھا، اس سے دور بالکل الگ تھلگ ریگستان کے علاقے میں ایک نئی نسل کی پرورش کی جائے، ایک ایسی نسل جس کے اندر وہ تمام اعلیٰ انسانی اوصاف اور کوالٹی موجود ہو، تاکہ جب اس کے درمیان خدا کا آخری پیغمبر پیدا ہو تو وہ آخری پیغمبر کا ساتھ دے کر خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچائیں۔ لہٰذا حضرت اسماعیل کے ذریعہ وہاں نئی نسل بڑھتی رہی۔ بالآخر 570 عیسوی میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہی وہ قوم ہے جس سے پیغمبر اسلام کو صحابہ کی قوم ملی، جسے آج ہم اصحاب رسول کہتے ہیں۔ ان کو لے کر پیغمبر اسلام نے پوری دنیا میں دین کو غالب کر دیا۔ یہ جو پورا پروسیس ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن واقعات اور انسیڈنٹ سے گزرنا پڑا، انہی واقعات کو حاجی ہو بہو دہراتا ہے۔ حاجی کوئی نیا عمل نہیں کرتا ہے، یہ وہی عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام پر گزرے تھے، انہی واقعات کو حاجی دہراتا ہے۔ اس پورے معاملے میں جو ایک مرکزی چیز ہے وہ ہے قربانی، کیونکہ کسی بھی بڑے کام کے لیے قربانی کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ آپ تو جانور کی قربانی کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نیچے گرا دیا تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کو امتحان لینا تھا کہ اس نے کہا کہ ابراہیم تمہارا امتحان مکمل ہوا، اب اس مینڈھے کو ذبح کر دو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو ذبح کر کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ خدایا تیرے دین کے لیے اگر مجھے قربانی کی حد تک جانے کی ضرورت پڑے گی تو میں جاؤں گا، اگر تیرے دین کی خاطر مجھے اپنی فیملی کو بھی مسائل اور پرابلم سے گزارنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جب ایسا ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کا سلیکشن ہوا۔ آج آپ جو قربانی کریں گے دراصل اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا بدل ہے، اور آپ جو قربانی کرتے ہیں آپ کی قربانی کے بعد آپ کا کام ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا بھلاوا ہے جو آج مسلمانوں کے اندر ہے۔ شاید اسی وجہ سے وہ مسلمان بھی جو سال بھر شاید 500 روپیہ بھی یا 100 روپیہ بھی دین کے کام میں خرچ نہیں کرتا ہوگا، ایسا آدمی بھی بقرعید کے موقع سے 50-60 ہزار کی جانور کو آسانی سے خرید لیتا ہے۔ شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم یہ قربانی کر لیں گے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جانور کی قربانی کے بعد ہی سے آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ جانور کی قربانی کر کر آپ اللہ تعالیٰ سے ایک مقدس عہد کرتے ہیں۔ آپ کیا پڑھتے ہیں قربانی کرتے وقت؟ قربانی کرتے وقت آپ کہیے گا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اے اللہ رب العالمین سب کچھ تیرے لیے ہے۔ آپ یہ پڑھ کر جانور کو ذبح کرتے ہیں، پھر آپ چھری اٹھاتے ہیں اور پھر کہیں گے اللہم منکا ولک، خدایا یہ تیری طرف سے ہے اور میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ غور کیجئے اگر اولاد ہوتی تو اس وقت بھی یہی کہنا ہوتا کہ خدایا تو نے دیا اب میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد اور فیملی ہی کو حوالے کرتے ہیں۔ یہی امتحان ہے کہ جانور کی قربانی کے بعد سال بھر ہمیں اس فکر میں رہنا ہے کہ خدا کا پیغام
کس طرح تمام انسانیت تک پہنچے، اور جب بھی ہمیں وقت لگانے کی ضرورت پڑے، دولت لگانے کی ضرورت پڑے، تو ہم اس دولت کو لگانے کے لیے تیار ہوں۔ قربانی اور حج اسی کی قربانی ہے جو قربانی کرنے کے بعد اپنی زندگی کو اسی سوچ کے ساتھ گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کی حقیقت سمجھا دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حقیقی قربانی کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک نوجوان کو یہ توفیق دے کہ وہ خدا کے دین کو لے کر اٹھیں اور وہ تمام انسانیت تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔